سامعین اکرام، آج میں آپ سے اپنی کچھ یادیں شیئر کر رہی ہوں، جس کا عنوان میں نے رکھا ہے پیغام محبت۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جس شخص کے پاس تلخ و شیریں یادوں کا کوئی خزانہ نہیں، وہ دنیا کا سب سے مفلس آدمی ہے۔ ہماری یادیں ہمارے قیمتی سرمایے کی صورت ہوتی ہیں، اور یہ سرمایہ آپ کے الماری میں رکھے کپڑوں کی تہوں کے نیچے چھپے ہوئے کوئی خوشبودار رومال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا مدھم پڑتی روشنائی اور وجود کھوتے لفظوں سے آراستہ کچھ پرانے خطوط، کوئی نظم، کسی دوست یا سہیلی کا بھیجا ہوا عید کارڈ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر بغیر روشنائی کا کوئی پرانا قلم یا رنگین کانچ کی چوڑیاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سرمایہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ نے ایسی کسی چیز کو چھوا، وہیں جھٹ سے واقعات کا تسلسل شروع۔ یادیں آپ پر حملہ بول دیتی ہیں۔ اسکول کے شریر بچوں کی مانند یادوں کے سلسلے بھی بمشکل تمام رکے کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں آپ روزمرہ کے معمولات سے چوکے اور اس شے پر نظر پڑی، گویا چھٹی کی گھنٹی بج گئی۔ اب روک ٹوک سے کچھ حاصل نہیں۔ ہنستی مسکراتی شور مچاتی یادیں دھڑا دھڑ بھاگتی دوڑتی آپ کی طرف آنے لگتی ہیں۔ وہ آپ کے گرد گھیرا ڈال دیں گی، آپ کا دامن پکڑ پکڑ کر کھینچیں گی، آپ کا ہاتھ جھٹک جھٹک کر اپنی جانب متوجہ کریں گی۔ تب ایسے میں فرار ناممکن ہو جاتا ہے۔ یادیں بس اسٹاپ پر اچانک مل جانے والی بھکارن کی مانند ہوتی ہیں۔ جب تک انہیں کچھ دے دلا کر رخصت نہ کیا جائے، بات نہیں بنتی، چاہے وہ چند آنسو کے قطرے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہر شخص کی یادوں کا ایک ذاتی اکاؤنٹ ہوتا ہے، جس کے حساب کتاب نرالے اور طور طریقے جدا ہوتے ہیں۔ مثلاً میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے۔ مجھے اپنا بچپن اور لڑکپن کا زمانہ بہت یاد آتا ہے۔ ایک سادہ اور محبت بھرا ماحول تھا ہر سمت۔ محلے میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو دنوں پہلے سے چاول چننے کا کام شروع ہو جاتا تھا۔ رات کے کھانے سے جلدی فراغت پا کر ساری لڑکیاں اور عورتیں شادی والے گھر میں جمع ہو جاتی۔ کچھ تو چاول چنتی اور کچھ دوپٹوں میں بیلیں ٹاکنے بیٹھ جاتی۔ بڑی بوڑھیاں اپنی جوانی کے دور کے گیت یاد کر کر کے بتاتی۔ گانے والی لڑکیاں بے تکے انداز میں گاتی اور خوب ہنستی۔ اسی طرح کسی کے گھر اگر دوسرے شہر سے مہمان آ جاتے تو فوراً پڑوس سے چارپائیاں آ جاتی۔ چادر تکیے کمبل تک بلا تکلف شیئر کیے جاتے تھے۔ شہروں میں نمائشیں لگا کرتی تھیں اور میلے اور موت کا کنواں۔ ان دنوں سنیما ہالز میں ایسی فلمیں لگتی تھیں جنہیں دیکھنے کے لیے سارا گھر ایک ساتھ جایا کرتا تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ مشاعرے ہوتے تھے، شام غزل ہوتی تھی، لوگ جی بھر کے ایک ایک شاعر کو سنتے، خوب داد دیتے، دل کھول کر گلوکاروں کو سراہا جاتا۔ اس دور میں سہیلی کے بھائی اپنے بڑے بھیا جیسے ہی لگتے تھے۔ محلے کے بزرگوں کو پورا حق ہوتا تھا کہ جس بچے کو بدتہذیبی کرتے دیکھتے ڈانٹ پلا دیتے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنے ابا کے دوستوں سے بھی اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا کہ اپنے ابا سے۔ اور پھر پیڑ پودے تو ہمارے گھر کے افراد کی طرح ہوتے تھے۔ ہر آنگن میں یا دروازے کے قریب امرود، آم، جامن یا شریفے کا درخت لازمی ہوا کرتا تھا۔ ترئی اور لوکی کی بیلیں یا کریلے کی بیلیں اکثر گھروں کی چھتوں پر پھیلی رہتی تھیں۔ ہمارے محلے کے نکڑ والے گھر میں ایک گولر کا درخت تھا۔ جیسے ہی اس پر پھل لگتا، کوئل آ جاتی اور پھر فضا ان کی کوک سے خوب گونجا کرتی۔ اور گوریا اور دھوبن چڑیا تو روز کے آنے جانے والوں جیسی تھی۔ اکثر پیلی ٹانگوں والی مینا اور فاختائیں بھی آ جایا کرتی تھیں۔ گھر کے پچھواڑے جہاں خوب گھنے درخت تھے، رات کو جگنو چمکتے اور دن کو تتلیاں منڈلاتی۔ اور جو بارش ہو جائے تو کاغذ کی ناؤ بنا کر پانی میں تیرانا سب سے ضروری کام ہوا کرتا تھا۔ اور برسات کی راتوں میں روشنی پر منڈلاتے پتنگے، یہ سب ہمارے بچپن کے ساتھی تھے۔ ان سب کے ساتھ ایک تعلق تھا، ایک ڈور بندھی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیسے اور کب یہ ڈور ٹوٹ گئی، سب دانہ دانہ بکھر گئے، پیڑ کٹتے چلے گئے، پرندوں نے نئے آشیانوں کی تلاش میں ہجرتیں کر لیں، تتلیاں جگنو گویا ہوا میں تحلیل ہو گئے۔
فضا میں ایک عجیب سی بے حسی اور اجنبیت آتی چلی گئی۔ ایک دوسرے کو سراہنا یا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں تک کے بیری بن گئے۔ جگہ جگہ جادو ٹونے کرنے والے عاملوں کی دکانیں کھل گئیں، اور پھر اور کیا کیا بتاؤں آپ کو۔ ترقی یافتہ ملکوں کی ریسرچ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس شہر کے لوگ ایک دوسرے کو سراہتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس شہر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ جاپان میں ایک انتہائی حسین جھیل تھی جس میں سچے موتی پیدا ہوتے تھے۔ ایک بار غلطی سے کچھ کیمیکل اس جھیل کے پانی میں شامل ہو گئے اور جھیل کا پانی سڑ گیا۔ حکومت نے منادی کرا دی کہ خبردار کوئی اس کا پانی نہ پیے۔ تب پاکستان کے ڈاکٹر عالم اور جاپان کے مسارو امیتو نے 300 لوگوں کو لے کر جھیل کے کنارے ایک پروگرام بنایا۔ انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور جھیل کے کنارے کنارے کھڑے ہوتے چلے جائیں، پھر دیر تک آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات اپنے دل میں پیدا کریں۔ ابھی کام کرتے ہوئے 3 دن ہوئے تھے کہ جھیل کا پانی صاف ہونے لگا، اور 1 ماہ کی اس پریکٹس سے جھیل کا پانی اتنا شفاف ہو گیا کہ پھر سے سچے موتی پیدا ہونے لگے۔ حد یہ کہ حکومت نے اس پانی کو پینے کے لائق قرار دے دیا۔ اور جناب، پانی کا کیا ذکر، ہمارے تو پھلوں کی مٹھاس تک ختم ہو چکی ہے۔ بڑا جی چاہتا ہے ایک بار اپنے بچوں کی خاطر ہم کوشش کریں، پھر سے کوشش کریں کہ دوبارہ وہی ماحول، وہی محبت بھرا سادہ ماحول اپنا لیں، پھر سے پیڑ لگا لیں، روٹھے ہوئے پرندوں کو بلا لیں، ایک بار پھر سے پڑوس میں جا کر ان کا حال احوال پوچھ لیں، کیا خبر وہ لوگ بھی یہی تمنا لے کے بیٹھے ہوں، کیا خبر یہ ٹوٹی ہوئی ڈور پھر سے جڑ جائے، ایک بار پھر سے ہم ایک ہو جائیں، کاش ہم پھر سے ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ جائیں۔ ایک بار کوشش کر کے تو دیکھیں، ایک بار تمام قتل و غارت گری کی خبروں سے دھیان ہٹا کر بے اعتمادی کی اس فضا میں اعتماد سے مسکرانا سیکھ لیں۔ اگر ایسا ہو سکے تو ضرور کیجیے، اور اس پیغام محبت کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کیا خبر ہمارے شہروں کے پانی بھی میٹھے ہو جائیں، اور کیا خبر ہماری جھیلوں میں بھی سچے موتی پیدا ہونے لگیں۔